السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج ہم ایسیز سیکھنے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے لیکچر میں دو ایسے ہوں گے۔ نمبر 1، ٹریفک پرابلمس ان بگ سٹیز اینڈ آ وزٹ ٹو آ زو۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ایسے انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن کے مطابق دی جا رہے ہیں، تو آپ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ پہلا ایسے ہے ٹریفک پرابلمس ان بگ سٹیز۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایسے لکھنے کا یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے اس کو پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے، اور جب لائن لگا لیں، پہلے بھی بتایا ہوا تھا، لائن جب لگ جائے، ٹھیک ہے نا، لائن کے باہر آپ نے نہیں نکلنا، نہ ادھر، دونوں طرف سے لائن آپ نے عبور نہیں کرنی۔ بالکل پیراگراف کی صورت میں جو بھی پیراگراف نیا سٹارٹ ہو، آپ نے کم از کم 1-2 لفظ کی جگہ چھوڑ دینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں، یہ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ بالکل اسی طرح پیراگراف کی صورت میں آپ لکھیں گے، کیونکہ اگر آپ یہ سٹارٹ سے لائن ساری شروع کرتے ہیں تو ایک بڑا سا پیراگراف بن جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ وہ آپ نے یہ احتیاط کرنا ہے، کچھ بھی لکھ رہے ہیں تحریر، اگر وہ پیراگراف کی صورت میں ہے تو آپ نے کم سے کم 1-2 لفظ کی جگہ چھوڑنی ہے پہلی لائن، باقی شروع سے ہی آپ نے لکھنی ہوگی۔ یہ دیکھیں، بالکل اسی طرح، کیونکہ یہ جو ہے نا، اس کی کچھ ٹریفک کنجیشن کی ان بگ سٹیز کی میجرز ہیں، اقدامات ہیں، تو وہ نمبرنگ کی صورت میں ہیں 1 2 3 4، تو وہ سٹارٹ سے ہی آئیں گی، اس کے لیے کوئی وقفے کی صورت نہیں ہے۔ باقی جو نیچے ایک پیراگراف ہے کنکلوژن کا، خلاصے کا، وہ دیکھیں پیراگراف جو ہے نا، اس میں بھی 1-2 ورڈ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہے۔ چلیے اب اس ایسے کو نا اردو ترجمے کے ساتھ، انتہائی آسان اردو ترجمے کے ساتھ ہیں۔ نمبر 1 ایسے اردو ترجمے کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ صرف آپ نے ایگزام میں بالکل جیسے طریقہ آپ کو پیچھے پیراگراف کی صورت میں بتایا ہوں تو اس طرح ہی کرنا ہے۔ یہ اردو ترجمہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، نہ تو پیپر میں اردو ترجمہ نہیں لکھا جاتا، اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ دا فاسٹ ڈیولپمنٹ، تیز ترقی آف دا ماڈرن جدید ورلڈ، دنیا کی ہیز گیون اس، ہمیں دیا ہے، مینی بہت سے بینیفٹس فائن، جدید دنیا کی تیز رفتار ترقی نے ہمیں بہت سے فائدے دیے ہیں، بٹ لیکن اٹ ہیز آلسو، اس نے بھی کریٹر پیدا کیا ہے، سم کچھ سیریس سنجیدہ پرابلمز، مسائل، لیکن اس نے کچھ سنگین مسائل بھی پیدا کیے ہیں۔ ون آف دا میجر، ایک بہت بڑا پرابلمز، مسائل میں سے از ہے ٹریفک کا کنجسشن ان بگ سٹیز، بڑے شہروں میں۔ ون آف دا میجر، بڑا پرابلمس، مسائل، ان ٹریفک کے کنجسشن ہوتا ہے رش ہونا، بھیڑ ہونا، ان بگ سٹیز، بڑے شہروں میں۔ بڑے شہروں میں ٹریفک کا رش ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ٹریولنگ، سفر کرنا، ہیز بیکم، بن گیا ہے، فاسٹر، تیز، اینڈ اور مور کمفرٹیبل، بہت زیادہ آرام دہ، بیکاز کی وجہ سے، آف دا گروتھ، بڑھتی ہوئی، آف دا آٹو موبائل انڈسٹری، آٹو موبائل صنعت کی، آٹو موبائل صنعت کی ترقی کی وجہ سے سفر تیز اور آرام دہ ہو گیا ہے۔ بٹ لیکن دا نمبر آف وہیکلز، بہت سی گاڑیاں، آن دا روڈ، سڑکوں پر، ہیز آلسو، بھی، انکریز، اضافہ کر دیا ہے، گریٹلی، بہت زیادہ۔ لیکن سڑکوں پر گاڑیوں کی تعداد بھی بہت بڑھ گئی ہے۔ ایز اے ریزلٹ، نتیجتاً، ٹریفک جیمز، ٹریفک کا جام ہونا، ان بگ سٹیز، بڑے شہروں میں، ہے بیکم، بن گیا ہے، کامن، ایک عام، ڈیلی، روز کا، پرابلم، مسئلہ۔ نتیجتاً بڑے شہروں میں ٹریفک جام روز کا عام مسئلہ بن گیا ہے۔ ٹریفک
کنجسشن ٹریفک کا رش میکس بناتا ہے سٹی لائف شہر کی زندگی کو ڈیفیکلٹ مشکل اینڈ سٹریسفل اور پریشان. ٹریفک کا رش شہری زندگی کو مشکل اور پریشان کن بنا دیتا ہے. سم ٹائمز بعض اوقات ویکلز گاڑیاں ریمین رہتی ہیں سٹک پھنسی رہتی ہیں فار مینی آورس کئی گھنٹوں تک. بعض اوقات گاڑیاں کئی گھنٹوں تک پھنسی رہتی ہیں. پیپل لوگ گوئنگ جاتے ہیں ٹو دیئر ورک پلیسز اپنے کام کی جگہوں پر. آفن اکثر گیٹ ڈیلیڈ انہیں دیر ہو جاتی ہے. اینڈ اور کیناٹ نہیں سکتے ریچ پہنچ دیئر آفیسز اپنے دفاتر میں آن ٹائم وقت پر. کام پر جانے والے لوگ اکثر دیر کا شکار ہو جاتے ہیں اور وقت پر دفتر نہیں پہنچ پاتے. اسکول گوئنگ چلڈرن اسکول جانے والے بچے آر آلسو بھی لیٹ انہیں دیر ہو جاتی ہے ٹو ریچ پہنچنے میں دیئر اسکولز اپنے اسکولوں میں. اسکول جانے والے بچے بھی اسکول دیر سے پہنچتے ہیں. مینی ٹائمز کئی مرتبہ پیشنٹس مریض ڈو ناٹ ریسیو نہیں حاصل کرتے میڈیکل ہیلپ یعنی ہیلپ طبی امداد نہیں حاصل کر سکتے آن ٹائم وقت پر. بیکاز کیونکہ ایمبولینسز آر ٹریپڈ پھنسی ہوتی ہیں ان ٹریفک جیم میں. کئی بار مریضوں کو بر وقت طبی امداد نہیں ملتی کیونکہ ایمبولینس ٹریفک جیم میں پھنس جاتی ہیں. ٹریفک جیمز آن آلسو افیکٹ اثر ڈالتا ہے یا متاثر کرتا ہے پیپلز لوگوں کے مینٹل ذہنی ہیلتھ صحت کو. ٹریفک جام لوگوں کی ذہنی صحت کو بھی متاثر کرتے ہیں. پیسنجرز مسافر ہو آر ڈیلیڈ جنہیں دیر ہو جاتی ہے فیل محسوس کرتے ہیں فرسٹریٹڈ مایوسی اینڈ اینگری اور غصہ. تاخیر کا شکار مسافر مایوس اور غصے میں آ جاتے ہیں. بیکاز کیونکہ آف دس فرسٹریشن اس یعنی کہ مایوسی کی وجہ سے پیپل لوگ آفن اکثر کرار لڑتے ہیں ود ون اینڈ ادر ایک دوسرے کے ساتھ. اینڈ بلو ہارنز اور بجاتے ہیں ہارن کنٹینیوسلی مسلسل وچ کریٹ جو پیدا کرتا ہے مور بہت زیادہ نائز شور اینڈ کنفیوژن اور پریشانی آن دا روڈ سڑکوں پر. اس جھنجھلاہٹ کی وجہ سے لوگ آپس میں جھگڑتے ہیں اور مسلسل ہارن بجاتے ہیں جس سے سڑکوں پر شور اور بد نظمی بڑھ جاتی ہے. دیر آر ہیں سیورل کئی ریزنز وجوہات ہیں فار ٹریفک جام کے. ٹریفک جام کی کئی وجوہات ہیں. دا موسٹ امپورٹنٹ سب سے اہم ریزن وجہ از ہے ریپڈ تیز پاپولیشن آبادی کا گروتھ بڑھنا. سب سے اہم وجہ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی ہے. دا پاپولیشن آبادی آف بگ سٹیز بڑے شہروں کی از انکریزنگ بڑھ رہی ہے ڈے بائی ڈے روز بروز. بڑے شہروں کی آبادی روز بروز بڑھ رہی ہے. مینی ولیجز بہت سے گاؤں والے یا دیہاتی موو ٹو سٹیز شہروں کی طرف حرکت کرتے ہیں یا شہروں کی طرف آتے ہیں ان سچ تلاش میں آف جابس ملازمت کی اینڈ بہتر لیونگ رہنے کے فیسلٹیز سہولیات کی. بہت سے دیہاتی روزگار اور بہتر سہولیات کی تلاش میں شہروں کی طرف رخ کرتے ہیں. دس مائگریشن یہ نقل مکانی انکریز بڑھاتی ہے دا نمبر آف دا وہیکلز بہت سی گاڑیوں کو اینڈ اور کریٹس پیدا کرتی ہے ہیوی ٹریفک بہت بھاری ٹریفک آن دا روڈ سڑکوں پر. یہ نقل مکانی گاڑیوں کی تعداد بڑھا دیتی ہے اور سڑکوں پر شدید رش پیدا کرتی ہے. another ریزن دوسری وجہ از ہے پور خستہ یعنی کہ روڈ سڑک کی کنڈیشنز حالات ہیں. ایک اور وجہ سڑکوں کی خراب حالت ہے. ان بگ سٹیز بڑے شہروں میں مینی بگ سٹیز کئی بڑے شہروں میں روڈ سڑکیں اور نارو تنگ ہیں بروکن ٹوٹی ہوئی ہیں اینڈ ان ایون ناہموار ہیں. بہت سے بڑے شہروں میں سڑکیں تنگ ٹوٹی ہوئی اور ناہموار ہیں. سچ روڈز ایسی سڑکیں کیناٹ بیئر برداشت نہیں ہو سکتی دا ہیوی بھاری لوڈ کو یا بوجھ کو آف ٹریفک کے. ایسی سڑکیں ٹریفک کے زیادہ بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی. مور اوور مزید یہ کہ مینی پیپل بہت سے لوگ ڈو ناٹ نہیں پراپرلی صحیح طریقے سے فالو پیروی کرتے ٹریفک رولز ٹریفک کے اصولوں کو. مزید یہ کہ بہت سے لوگ ٹریفک قوانین پر صحیح طرح عمل نہیں کرتے
لین وائولیشنز لین کی خلاف ورزی، رانگ پارکنگ غلط یعنی کہ پارکنگ کرنا، اینڈ کیئرلیس اور لاپرواہی سے ڈرائیونگ کرنا آلسو بھی کاز وجہ بنتا ہے سیریس سنجیدہ ٹریفک کی کنجسشن، رش کا، لین کی خلاف ورزی، غلط پارکنگ اور لاپرواہ ڈرائیونگ بھی شدید ٹریفک جام کا سبب بنتی ہے۔ دا فالوئنگ میئرز، درج ذیل اقدامات کین ہیلپ مدد کر سکتے ہیں ریڈیوس کم کرنے کے لیے ٹریفک کی کنجسشن، رش کو ان بگ سٹیز بڑے شہروں میں۔ درج ذیل اقدامات بڑے شہروں میں ٹریفک کے رش کو کم کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ ولیجز، دیہات شوڈ بھی انہیں چاہیے ڈیولپڈ، انہیں ترقی دینی چاہیے سو دیٹ تاکہ پیپل لوگ ڈو ناٹ موو حرکت نہ کریں یا نہ جائیں ٹو بگ سٹیز بڑے شہروں میں ان لارج نمبر زیادہ تعداد میں۔ دیہات کو ترقی دی جائے تاکہ لوگ بڑی تعداد میں شہروں کا رخ نہ کریں۔ پیپل لوگ شوڈ بھی پراپرلی، انہیں صحیح طریقے سے ایجوکیٹڈ تعلیم دی جائے، اینڈ انکریج ان کی حوصلہ افزائی کی جائے ٹو اوبے، وہ پابند ہوں ٹریفک رولز، ٹریفک کے قوانین کا۔ لوگوں کو ٹریفک قوانین کی پابندی کے لیے تعلیم دی جائے اور حوصلہ افزائی کی جائے۔ روڈز، سڑکیں شوڈ بھی وائڈن، انہیں وسیع کیا جائے، ریپیئرڈ، انہیں مرمت کیا جائے، اینڈ کیپٹ رکھا جائے ان گڈ کنڈیشن، اچھی حالت میں۔ سڑکوں کو کشادہ کیا جائے، مرمت کی جائے اور اچھی حالت میں رکھا جائے۔ وی آئی پی پروٹوکول کلچر شوڈ بھی لمیٹڈ، اسے محدود کیا جائے سو دیٹ تاکہ روڈ، سڑکیں ریمین رہیں اوپن، کھلی رہیں فار دا جنرل پبلک، عام عوام کے لیے۔ وی آئی پی پروٹوکول کلچر کو محدود کیا جائے تاکہ سڑکیں عام عوام کے لیے کھلی رہیں۔ ان کنکلوژن، خلاصہ یہ ہے ٹریفک کنجسشن، ٹریفک کا جو رش ہے از ہے سیریس سنجیدہ پرابلم، مسئلہ ہے ان بگ سٹیز بڑے شہروں میں دیٹ افیکٹس، جو متاثر کرتا ہے ڈیلی لائف، روزمرہ کی زندگی کو بیڈلی، برے طریقے سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بڑے شہروں میں ٹریفک کا رش ایک سنگین مسئلہ ہے جو روزمرہ زندگی کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ پراپر مناسب پلاننگ، منصوبہ بندی، بیٹر روڈز، اچھی سڑکیں، اینڈ پبلک عوامی اویئرنیس، آگاہی کین ہیلپ مدد کر سکتی ہے پیپل لوگوں کی دس ایشو، اس مسئلے کو۔ بہتر منصوبہ بندی، اچھی سڑکیں اور عوامی آگاہی اس مسئلے کو حل کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ اف افیکٹو اسٹیپس، اگر صحیح اقدامات آر ٹیکن لیے جائیں ان ٹائم، وقت پر، سٹی لائف، شہر کی زندگی کین بیکم، بن سکتی ہے سموتھر، بالکل ہموار، سیفر، محفوظ، اینڈ مور کمفرٹیبل، اور زیادہ آرام دہ فار ایوری ون، ہر ایک کے لیے۔ اگر بر وقت مؤثر اقدامات کیے جائیں تو شہری زندگی سب کے لیے زیادہ ہموار، محفوظ اور آرام دہ بن سکتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ اردو ترجمے کے ساتھ جو ایسے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب یہ ایسے ہے، اس ایسے سے یہ کم ہے، یہ تقریباً 250 سے 300 ورڈز کے درمیان میں ہے۔ تو اکثر اسٹوڈنٹ جو کہتے ہیں بھی تھوڑا کم ایسے ہم کریں، ٹھیک ہے نا، ورڈنگ اس کی کم ہو، تو یہ ان کے لیے بیسٹ رہے گا۔ 2 پیراگراف ادھر اور 2 اس طرح سمجھیں کہ 2 ادھر ہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ جو یعنی کہ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہم کم ایسے کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت ٹھیک رہے گا۔ چلیں نئے ایسے سٹارٹ کرتے ہیں۔ A visit to a zoo. اب یہ دیکھیں، یہ ایسے ایک پیراگراف، 2 اور 3 پیراگراف بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس ایسے کے۔ تو یہاں سے جو ہے نا آپ نے 1-2 ورڈ کی جگہ چھوڑ دینی ہے، جیسے پچھلے ایسے پہ میں نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور لائن جو ہے نا، لائن کو آپ نے عبور نہیں کرنا دونوں طرف سے، ٹھیک ہے نا۔ لائن کے بغیر کچھ نہیں لکھنا آپ نے۔ دیکھیں یہ بھی پیراگراف بنے ہوئے ہیں، 1 2 3 4 پیراگراف، بالکل آپ نے
ہر پیراگراف میں 1-2 ورڈز کی جگہ آپ نے لازمی چھوڑنی ہے، اور لائن سے باہر آپ نے بالکل کچھ بھی نہیں لکھنا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم اس ایسے کو اردو ترجمے کے ساتھ سیکھتے ہیں، لیکن آپ نے ایگزام میں پیراگراف کی صورت میں ایسے لکھنا ہوگا۔ یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، بس اردو ترجمے کے ساتھ۔ گون آر دا ڈیز، وہ دن گزر گئے، وین جب آ وزٹ ایک سیر ٹو دا زو، چڑیا گھر کی، واز تھی دا موسٹ، بہت زیادہ ایکسائٹنگ، دلچسپ ہوا کرتی تھی، آؤٹنگ دورہ، فار چلڈرن، بچوں کے لیے۔ وہ دن گزر گئے جب چڑیا گھر کی سیر بچوں کے لیے سب سے زیادہ دلچسپ تفریح ہوا کرتی تھی۔ ٹوڈے، آج، بیکاز کی وجہ سے، آف ماڈرن، جدید، ڈیجیٹل گیجٹ، ڈیجیٹل آلات کی وجہ سے، مینی پیپل، بہت سے لوگ، فائنڈ پاتے ہیں، زو، چڑیا گھر کے ٹرپ، سیر کو، لیس، کم انٹرسٹنگ، دلچسپ۔ آج کل جدید ڈیجیٹل آلات کی وجہ سے بہت سے لوگ چڑیا گھر کی سیر کو کم دلچسپ سمجھتے ہیں۔ however، تاہم، فار someone، کچھ، ہو، جو، ہیز نیور، کبھی بھی نہیں، وزٹڈ، سیر کی، آزو، چڑیا گھر کی، تاہم، جس شخص نے کبھی چڑیا گھر نہیں دیکھا یا سیر نہیں کی، سچ آ ٹرپ، اس لیے ان کے لیے یہ سفر یا یہ دورہ، کین اسٹل، ابھی تک ہے، بی ویری، بہت زیادہ، انجوائبل، پر لطف، اینڈ میموریبل، اور یادگار۔ اس کے لیے یہ سفر اب بھی بہت خوشگوار اور یادگار ہو سکتا ہے۔ بیسائڈس انٹرٹینمنٹس، تفریح کے علاوہ، آ وزٹ، ایک سیر، ٹو دا زو، چڑیا گھر کی، آلسو بھی پرووائڈ، مہیا کرتی ہے، مینی، بہت سے، لرننگ، سیکھنے کی، اپرچونٹیز، مواقع۔ تفریح کے علاوہ چڑیا گھر کی سیر بہت سے سیکھنے کے مواقع بھی فراہم کرتی ہے۔ ڈیو ٹو، کی وجہ سے، ڈیفارسٹریشن، جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے، اینڈ، اور، اربنائزیشن، اور شہری پھیلاؤ کی وجہ سے، مینی اینیملز، بہت سے جانور، ہیو بیکم، ہو گئے ہیں، انڈینجرڈ، خطرے سے دوچار۔ جنگلات کی کٹائی اور شہری پھیلاؤ کی وجہ سے بہت سے جانور خطرے سے دوچار ہو گئے ہیں۔ آزو، چڑیا گھر، از اے پلیس، جگہ ہے، ویئر، جہاں، وی کین سی، ہم دیکھ سکتے ہیں، اینیملز، جانوروں کو، دیٹ آر، جو ہیں، ڈیفیکلٹ، مشکل میں ہوتے ہیں، ٹو فائنڈ، پانے کے لیے، ان دیئر، اپنے نیچرل، فطری، ہیبیٹیٹس، ماحول کو۔ گھر وہ جگہ ہے جہاں ہم ایسے جانور دیکھ سکتے ہیں جو اپنے قدرتی ماحول میں مشکل سے نظر آتے ہیں۔ اٹ آلسو بھی ہیلپ، مدد کرتا ہے، ہماری لرن، سیکھنے میں، اباؤٹ ریئر، نایاب، اینڈ وائلڈ، اور جنگلی، سپیشیز، یہ ہمیں نایاب اور جنگلی اقسام کے بارے میں سیکھنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ Therefore، اس لیے، وزٹنگ، سیر کرنا، آزو، چڑیا گھر کی، از اے بوتھ، دونوں، یعنی کہ فن بھی ہے، یعنی تفریح بھی ہے، اینڈ ایجوکیشنل، اور تعلیمی بھی ہے۔ لہٰذا چڑیا گھر کی سیر تفریح بھی ہے اور تعلیمی بھی۔ لاسٹ سنڈے، گزشتہ اتوار، دا ویدر، موسم، واز ویری پلیزنٹ، بہت خوشگوار تھا۔ آئی وزٹڈ، میں گیا، لاہور زو، لاہور کے چڑیا گھر میں، ود مائی فیملی، اپنے خاندان کے ساتھ، میں اپنے خاندان کے ساتھ لاہور چڑیا گھر گیا۔ آئی ہیڈ آلویز، میں ہمیشہ، وشڈ، میری خواہش تھی، ٹو سی، دیکھنے کے لیے، وائلڈ، جنگلی، اینیمل، جانور، کلوزلی، قریب سے، میں ہمیشہ جنگلی جانوروں کو قریب سے دیکھنا چاہتا تھا۔ وین، جب، وی ریچ، ہم پہنچے، دا زو، چڑیا گھر، ایٹ اباؤٹ، تقریباً 11:30، 11:30 پر، AM، صبح، یعنی کہ صبح ہم پہنچے۔ وہی ہم نے دیکھا، ایک ہیوج، بڑا، کراؤڈ، ہجوم دیکھا، ایٹ دا انٹرنس، اس کے دروازے پر۔ جب ہم تقریباً 11:30 بجے چڑیا گھر پہنچے تو ہم نے دروازے پر بہت بڑا ہجوم دیکھا۔ مین، آدمی، وومین، خواتین، اینڈ چلڈرن، بچے، آر، لوگ دکھائی دیتے تھے، ویری ایکسائٹیڈ، بہت پرجوش، مرد، عورتیں اور بچے، سب بہت پرجوش نظر آ رہے تھے۔ آفٹر بائنگ، خریدنے کے بعد، ٹکٹس، وہی انٹر، ہم داخل ہوئے، دا زو، چڑیا گھر میں، ٹکٹ خریدنے کے بعد ہم چڑیا گھر میں داخل ہوئے۔
آفٹر بائیں خریدنے کے بعد ٹکٹس وہی انٹر ہم داخل ہوئے دا زو چڑیا گھر میں ٹکٹ خریدنے کے بعد ہم چڑیا گھر میں داخل ہوئے. فرسٹ سب سے پہلے وی وزٹڈ ہم گئے دا زولوجیکل گارڈن حیواناتی باغ میں گئے. سب سے پہلے ہم نے حیواناتی باغ دیکھا. اٹ واز اے بیوٹیفل سائٹ. یہ خوبصورت منظر تھا. مینی کائنڈز آف واٹر برڈز بہت سے آبی پرندے وار سوئمنگ تیر رہے تھے. ان اے کلیئر ایک صاف بلو نیلے ایک جھیل میں. صاف نیلی جھیل میں بہت مختلف اقسام کے آبی پرندے تیر رہے تھے. واچنگ دیکھنے کے لیے دا وائٹ ڈکس سفید بطخوں کو سوئمنگ تیر رہی تھیں آن دا کام پرسکون واٹر پانی پر. واز ویری پلیزنٹ بہت خوشگوار تھا. پرسکون پانی پر سفید بطخوں کو تیرتے دیکھنا بہت خوشگوار تھا. نیئر دا لیک جھیل کے قریب دیر واز آ برڈز ایک پرندوں کا انکلوجر ایک پنجرا تھا. جھیل کے قریب پرندوں کا ایک پنجرا تھا. وہی سا ہم نے دیکھا کلرفل رنگ برنگے برڈز پرندے لائک جیسے کہ اسپیروز جیسے کہ چڑیاں, پجنز کبوتر, ایگلز عقاب اینڈ پیرٹس اور طوطے. ہم نے چڑیاں کبوتر عقاب اور طوطے جیسے رنگ برنگے پرندے دیکھے. دیئر سویٹ چرپنگ ان کی میٹھی چہچہاٹ فیلڈ اس نے بھر دیا دا ایئر فضا کو اینڈ ڈیلیٹڈ اس ہمیں پرجوش کر دیا. ان کی میٹھی چہچہاٹ نے فضا کو بھر دیا اور ہمیں بہت خوش کر دیا. نیکسٹ پھر وی مووڈ ہم گئے ٹو دا انکلوجر پنجروں کی طرف آف دا وائلڈ جنگلی اینیمل جانوروں کے. پھر ہم جنگلی جانوروں کے پنجروں کی طرف گئے. وہی سا ہم نے دیکھا لائنز شیر دیکھے, ٹائیگرز ببر شیر اینڈ لیپرڈ اور چیتے دیکھے. دا لاؤڈ روئر زوردار دھاڑ آف دا لائن شیر کی فرائٹن اس نے ڈرا دیا سم چلڈرن کچھ بچوں کو. شیر کی بلند دھاڑ سے کچھ بچے ڈر گئے. بٹ لیکن اٹ واز سو ایکسائٹنگ یہ بہت پرجوش تھا, یہ بہت دلچسپ تھا ٹو سی دیکھنا دا کنگ بادشاہ کو آف دا جنگل کے. لیکن جنگل کے بادشاہ کو دیکھنا بھی بہت دلچسپ تھا. دا ٹائیگر ببر شیر لک دکھائی دیتا تھا ویری بہت پاورفل طاقتور ود ساتھ اٹس شارپ اپنے تیز ٹیتھ دانتوں کے اینڈ برائٹ آئیز اور چمکتی آنکھوں سے. ببر شیر اپنے تیز دانتوں اور چمکتی آنکھوں کے ساتھ بہت طاقتور لگ رہا تھا. وی آلسو ہم بھی ساتھ دیکھا ایلیفینٹس ہاتھی کو اینڈ بیئرز اور ریچھ کو. ہم نے ہاتھی اور ریچھ کو بھی دیکھے. آفٹر دیٹ اس کے بعد وی وزٹڈ ہم گئے آ لارج گارڈن ایک بڑے باغ میں ویئر جہاں ڈیر ہرن اینڈ اسٹیگز اور باراسنگا یا ہرن وار رننگ بھاگ رہے تھے اینڈ پلینگ اور کھیل رہے تھے. اس کے بعد ہم ایک بڑے باغ میں گئے جہاں ہرن اور باراسنگے دوڑ رہے تھے اور کھیل رہے تھے. ان اندر کیج ایک دوسرے پنجرے میں منکیز بندر اینڈ ببونز اور لنگورا ور جمپنگ اچھل رہے تھے اینڈ پرفارمنگ فنی ٹرکس اور مزاحیہ ٹرکس کرتب کر رہے تھے. ایک اور پنجرے میں بندر اور لنگورا اچھل کود کر رہے تھے اور دلچسپ کرتب دکھا رہے تھے. دے کوئکلی وہ تیزی سے کاٹ انہوں نے پکڑا دا بناناز یعنی کیلوں کو تھرون پھینکے گئے بائی وزٹرز زائرین کی طرف سے. انہوں نے زائرین کی طرف سے پھینکے گئے کیلے فوراً پکڑ لیے. چلڈرن بچے وار لافنگ ہنس رہے تھے اینڈ انجوائنگ لطف اٹھا رہے تھے دا سین منظر سے. بچے ہنس رہے تھے اور اس منظر سے لطف اٹھا رہے تھے. وی آلسو ہم بھی یعنی کہ سامنے دیکھا پولر بیئرز ہم نے قطبی ریچھ دیکھا, کروکوڈائلز مگرمچھ اینڈ سنیکس اور سانپ دیکھے لائک جیسے کہ کوبرا اینڈ پائفونز اور اژدہا. ہم نے قطبی ریچھ مگرمچھ اور سانپ جیسے کوبرا اور اژدہا بھی دیکھے.
وی اسپینڈ ہم نے گزارا آ ویری گڈ ٹائم ایک بہت اچھا وقت ان دا زو چڑیا گھر میں ہم نے چڑیا گھر میں بہت اچھا وقت گزارا. دس وزٹ یا یہ سیر انکریز بڑھا دے گی مائی نالج میرے علم کو اباؤٹ اینیملز جانوروں کے بارے میں اینڈ گیو اس نے دیا می مجھے گریٹ پلیجر بہت خوشی. اس سیر نے جانوروں کے بارے میں میرا علم بڑھایا اور مجھے بہت خوشی دی. ایک ٹرپ فار دا زو ایک سیر فار ٹو دا زو چڑیا گھر کی آلویز ہمیشہ ریفریشز تر و تازہ کر دیتی ہے دا مائنڈ ذہن کو اینڈ برنگس اور لاتی ہے آؤٹ دا انر اندرونی چائلڈ بچپن انس ہمارے میں. چڑیا گھر کی سیر ہمیشہ ذہن کو تازہ کرتی ہے اور ہمارے اندر کے بچے کو جگا دیتی ہے. اٹ واز ٹرولی یہ صحیح ہے این انفارگیٹیبل ایک نا قابل فراموش ایکسپیرئنس تجربہ. یہ واقعی ایک ناقابل فراموش تجربہ ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ اردو ترجمے کے ساتھ یہ ایسے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ ایسے جو ہے ایسے اسٹوڈنٹس یہ تقریباً 250 ورڈز تک ایسے ہے یہ والا. تو جو اسٹوڈنٹس کہتے ہیں ہم کم ایسے کرنا چاہتے ہیں کم ورڈز کا تو ان کے لیے یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں. انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ کل ملیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.